بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں السلام علیکم۔ آج ہم مطالعہ اسلام جماعت ششم کا باب نمبر 100 میں سبق نمبر 3 غزوہ خیبر پڑھیں گے۔ پیارے بچوں، غزوہ کا مطلب ہے وہ لڑائی جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود شرکت کی ہو۔ خیبر ایک جگہ کا نام ہے۔ تعارف: خیبر سعودی عرب کا ایک شہر ہے۔ یہ شہر مدینہ منورہ سے شمال کی طرف قریباً 168 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد میں دور میں یہاں یہودی آباد تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سخت دشمنی رکھتے تھے اور آپ کے خلاف سازشوں میں مصروف رہتے تھے۔ ان کو سازشوں سے باز رکھنے کے لیے دور رکھنے کے لیے 7 ہجری میں خیبر پر چڑھائی کی گئی یعنی حملہ کی گئی۔ اس جنگی کارروائی کو غزوہ خیبر کہا جاتا ہے۔ یہودی خیبر میں آباد تھے اور یہودی جو تھے ہر وقت اسلام اور مسلمانوں کے خلاف سازشوں میں مصروف رہتے تھے، تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 7 ہجری میں خیبر پر حملہ کی اور اس کارروائی کو غزوہ خیبر کہا جاتا ہے۔ پس منظر: جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو یہاں میں انصار کے علاوہ یہودیوں کے 3 قبیلے بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ بھی آباد تھے۔ یعنی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی، مدینہ منورہ تشریف لائے تو یہاں پر مدینہ کے باشندوں کے علاوہ یعنی انصار کے علاوہ یہودیوں کے جو 3 قبیلے تھے وہ بھی آباد تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امن و امان کے قیام کے لیے ان قبائل سے ایک معاہدہ کیا، ایک وعدہ ہوا مسلمانوں کے درمیان اور ان یہودی قبیلوں کے درمیان، جسے میثاق مدینہ کہتے ہیں۔ یہودیوں نے عملاً کبھی بھی اس معاہدے کی عملداری نہ کی، اس معاہدے کو قبول نہ کی۔ اپنی بدعہدی کے نتیجے میں جلد ہی ان کے 2 قبائل بنو قینقاع اور بنو نذیر کو مدینہ منورہ چھوڑنا پڑا، جبکہ ان کے تیسرے قبیلے بنو قریظہ نے غزوہ احزاب میں مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کے لیے قریش کو آمادہ کیا اور خود بھی اس جنگ میں حصہ لیا۔ ان یہودیوں کو غزوہ احزاب میں غداری کی سزا ملی۔ یہ جو 3 قبیلے تھے یہودیوں کے، تو یہ مسلمانوں کے سخت دشمن تھے۔ بنو قینقاع اور بنو نذیر نے مدینہ منورہ چھوڑ دیا۔ جو تیسرا قبیلہ تھا بنو قریظہ، تو انہوں نے قریش مکہ کا ساتھ دیا اور مسلمانوں کے خلاف جنگ کی، تو اس لیے غزوہ احزاب میں ان یہودیوں کو غداری کی سزا مل گئی۔ مدینہ منورہ سے نکل کر یہ یہودی قبیلے خیبر میں آباد ہو گئے۔ خیبر چونکہ مدینہ سے 168 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے، تو یہودی وہاں پر آباد ہو گئے۔ انہوں نے وہاں مضبوط قلعے تعمیر کر لیے اور اسلام دشمنی میں اکٹھے ہو گئے۔ مضبوط قلعے یعنی بڑے بڑے عمارتیں بنا لی اور اسلام اور مسلمانوں کے خلاف اکٹھے ہو گئے۔ ان قبائل نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کے خلاف جنگ کی تیاری شروع کر دی۔ ان جنگی تیاروں کی خبر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچتی رہتی تھی۔ تو
ان یہودیوں کے جتنے بھی عزائم تھے، جو بھی سازشیں تھی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے باخبر ہوتے تھے۔ ہر حرکت سے یہودیوں کی جو حرکت تھی، جو عزائم تھے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے باخبر ہوتے تھے۔ کیا آپ جانتے ہیں قیدیوں میں یہودی سردار کی بیٹی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی تھی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں آزاد کر کے ان سے شادی کی۔ یہ جو پھر ہم پڑھیں گے کہ جتنے بھی یہودی قید ہوئے تو ان میں ایک سردار کی بیٹی بھی تھی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صفیہ کو آزاد کر دیا اور ان سے بعد میں شادی بھی کی۔ غزوہ خیبر کے واقعات، تو اس جنگ میں جو واقعات ہوئے اب ہم وہ پڑھیں گے۔ اب تک مسلمان اپنے دفاع کے لیے لڑتے تھے، یعنی اپنے دفاع کے لیے جب کبھی بھی یہودی یا کفار مسلمانوں پر حملہ آور ہوتے تھے تو مسلمان اپنی دفاع، اپنی حفاظت کرتے تھے۔ مگر صلح حدیبیہ کے بعد صورتحال تبدیل ہو چکی تھی۔ ضرورت تھی کہ اسلام کے لیے جہاں سے خطرہ ابھرتا دکھائی دے، خطرہ ابھرتا، جہاں سے بھی کوئی خطرہ ہوتا تھا اسے زور پکڑنے سے پہلے ختم کر دیا جائے۔ تو جو بھی حملہ آور ہوتے تھے تو اس کو حملہ کرنے سے پہلے ختم کر دیتے تھے۔ لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محرم 7 ہجری میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو خیبر پر حملے کا حکم دیا۔ اس غزوے میں صرف ان لوگوں نے شرکت کی جو صلح حدیبیہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے۔ ان کی تعداد 1400 تھی، یعنی اس 1400 صحابہ کرام جو صلح حدیبیہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، تو وہ صحابہ کرام غزوہ خیبر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ مسلمانوں کا لشکر رات کے وقت خیبر جا پہنچا۔ اس وقت اہل خیبر بے خبر سو رہے تھے، یعنی خیبر والے جو تھے یہودی وہ سو رہے تھے بے خبر، اس کو کوئی پتہ نہیں تھا کہ مسلمان حملہ کرنے والے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ طریقہ تھا کہ آپ رات کو دشمن پر حملہ نہیں کرتے تھے۔ مسلمان نماز فجر ادا کرنے کے بعد شہر کی طرف بڑھے تو اس وقت یہودی کھیتی باڑی کے لیے گھروں سے نکل رہے تھے، یعنی اپنی کھیتوں میں کام کرنے کے لیے گھروں سے نکل رہے تھے۔ تب انہوں نے لشکر اسلام کو اچانک اپنے سروں پر دیکھ کر واپس شہر کی طرف دوڑ لگا دی اور شور مچانا شروع کر دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے لشکر کے ساتھ آ پہنچے ہیں۔ جب باہر کھیتوں میں یہودیوں نے دیکھا کہ مسلمان آ رہے ہیں تو انہوں نے دوسرے یہودیوں کو خبردار کیا کہ مسلمان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں خیبر پہنچے ہیں۔ خیبر میں یہودیوں کے 8 مضبوط قلعے تھے جو وادی کے مختلف حصوں میں بٹے ہوئے تھے، پھیلے ہوئے تھے، تقسیم تھے۔ اسلامی لشکر نے سب سے پہلے یہودیوں کے دفاعی قلعہ ناغم پر حملہ کیا۔ یہودی قلعہ ناغم سے اپنی دفاع کرتے تھے تو مسلمانوں نے سب سے پہلے قلعہ ناغم کو ٹارگٹ کیا۔ یہودیوں نے اسی قلعے میں اسلحہ جمع کر رکھا تھا، یعنی یہودیوں کے جتنے اسلحہ تھے، جتنے اوزار تھے، اسی قلعے میں محفوظ تھا۔ یہودیوں کے مشہور شاہ سوار اور جان باز مرحب کا قلعہ بھی یہی تھا۔ یہودیوں کا جو مشہور شاہ سوار تھا، گھوڑ سوار تھا اور بہادر تھا، مرحب کا قلعہ بھی یہی تھا۔ مرحب کو اپنی بہادری پر بڑا ناز فخر تھا، غرور تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس قلعے کو فتح کرنے کی ذمہ داری
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سونپی حوالہ کر دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ ذمہ داری دی کہ آپ اس قلعے کو فتح کرو گے۔ خیبر کا جو مضبوط قلعہ تھا مرحب کا، تو اس کی ذمہ داری حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دے دی کہ آپ اس قلعے کو فتح کرو گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجاہدین کو لے کر اس قلعے کے سامنے پہنچے اور یہودیوں کو اسلام کی دعوت دی، یعنی حملہ کرنے سے پہلے یہودیوں کو اسلام کی دعوت دی۔ یہودیوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت کو ٹکرا دیا، انکار کر دیا، بات نہ مانا۔ وہ اپنے سردار مرحب کی قیادت میں لڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔ یہودیوں کا جو سردار تھا مرحب، وہ اس کی نگرانی میں، رہنمائی میں لڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔ مرحب نہایت تکبر کے ساتھ اپنی تلوار لہراتا ہوا آگے بڑھا۔ وہ فخر و غرور کے ساتھ عربی اشعار پڑھ رہا تھا، جن کا مطلب تھا: خیبر کو معلوم ہے کہ میں مرحب ہوں، ہتھیار پوش، بہادر اور تجربہ کار۔ ہتھیار پوش، ہر قسم کا ہتھیار، بہادر اور جنگ میں مہارت رکھنے والا۔ اس کے مقابلے کے لیے اسلامی لشکر میں سے حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے، مگر وہ شہید ہو گئے۔ ان کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتے ہوئے آگے بڑھے کہ میں وہ شخص ہوں کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے، جنگل کے شیر کی طرح خوفناک۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی اس کے جواب میں یہ الفاظ کہہ رہے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مرحب کے سر پر تلوار کی ایسی کاری ضرب لگائی، یعنی ایسا حملہ کر دیا کہ وہ وہی ڈیر ہو گیا، وہیں پر قتل ہوا، وہیں پر 2 ٹکڑے ہو گیا۔ مرحب کے قتل ہو جانے کے بعد یہودیوں کے حوصلے پست ہو گئے، کمزور ہو گئے، اور قلعہ ناغم پتہ ہو گیا۔ جو دفاعی قلعہ تھا، سب سے مضبوط قلعہ، وہ بھی فتح ہو گیا۔ یہودی اس قلعے سے نکل کر چپ کے قلعہ صعب میں چلے گئے۔ یہ دوسرا قلعہ تھا، تو یہودیوں نے اسی میں پناہ لیا۔ اس قلعے کے سامنے بھی مسلمانوں اور یہودیوں میں بڑا زوردار مقابلہ ہوا، جس میں مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی، یعنی یہاں پر یہودی و مسلمانوں کے درمیان جنگ ہوئی، لیکن آخرکار مسلمان کامیاب ہو گئے۔ پھر یہودی قلعہ زبیر میں جمع ہو گئے۔ قلعہ زبیر تیسرا قلعہ تھا کہ یہودی وہاں پر گئے، یہاں بھی انہوں نے شکست کھائی، یہاں پر بھی یہودیوں کو شکست ہوئی۔ یہودیوں نے دوسرے قلعوں میں محصور ہو کر بند ہو کر محفوظ ہو کر مسلمانوں سے مقابلے کی کوشش کی، مگر مسلمانوں نے کہیں بھی ان کے قدم جمنے نہ دیے، یعنی اس کے قدم مقابلہ نہ کر سکے۔ وہ مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے تیار نہ ہو سکے، حملہ کرنے کی ہمت نہ کر سکے۔ اس طرح خیبر کے سارے قلعے فتح ہو گئے، یہودیوں نے شکست تسلیم کر لی اور درج ذیل شرائط پر مسلمانوں کے ساتھ معاہدہ کر لیا۔ تو آخرکار یہودیوں کے سارے قلعے پے در پے مسلسل فتح ہو گئے اور مسلمانوں نے کامیابی حاصل کی، یہودیوں نے شکست تسلیم کر لی، اور اس نکات پر مسلمانوں اور نبی کریم یہودیوں کے درمیان شرائط پر معاہدہ طے ہوا۔ تو اب ہم پڑھتے ہیں کون سے شرائط تھے۔ نمبر 1، قلعے میں جو فوج ہے اس کی جان بخشی کر دی جائے، یعنی قلعے میں جو یہودی افواج ہے جس کو قیدی بنا لیے گئے، تو اس کو بخش کر دی جائے، اس کو معاف کر دیا جائے۔ نمبر 2، یہودی اپنے مال، باغات، زمینیں، سونا چاندی، گھوڑے اور جنگی ساز و سامان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سپرد کر دیں گے، حوالہ کر دیں گے۔ نمبر 3،
خیبر کی ساری زرعی کھیتی اور تمام پھلوں کی پیداوار کا نصف آدھا مسلمانوں کو دیا جائے گا اور باقی یہودیوں کو ملے گا. یہ جتنی پیداوار ہے تو آدھا مسلمانوں کو اور باقی یہودیوں کو ملے گا. نمبر 4، جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرضی ہوگی یہ معاہدہ قائم رہے گا. نتائج: فتح خیبر سے درج ذیل نتائج حاصل ہوئے. نمبر 1، قریش اور یہودیوں پر مسلمانوں کا رعب و دبدبہ قائم ہو گیا اور آئندہ مسلمانوں کے خلاف جانے کی جرأت نہ کر سکے. جو قریش مکہ تھے اور یہود تھے تو اس پر مسلمانوں کا رعب و دبدبہ قائم ہو گیا اور آئندہ وہ مسلمانوں پر حملہ کرنے کی جرأت نہ کر سکے. مسلمانوں پر یہودی جاہلیت کا خاتمہ ہو گیا. جاہلیت ظلم کا، یہودی جو مسلمانوں پر ظلم کرتے تھے، مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے تھے، تو اس کا خاتمہ ہو گیا. نمبر 3، اسلامی ریاست کی حدود میں اضافہ ہوا تو خیبر بھی فتح ہو گیا. اس طرح جو اور قبائل تھے وہ بھی فتح ہو گئے تو یہ سارے علاقے مسلمانوں کے قبضے میں آ گئے. تو اسی طرح اسلامی حکومت دور دراز تک پھیل گئی. نمبر 4، مسلمانوں کی خوشحالی میں اضافہ ہوا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا جب خیبر فتح ہوا تو ہم نے کہا اب ہم پیٹ بھر کھجور ملے گی، چونکہ یہاں پر کھجوروں کے باغات تھے، یہ سرسبز شاداب علاقہ تھا. تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ اب ہمیں کچھ ملنے کھانے کے لیے زیادہ ملے گی. نمبر 4، مسلمانوں کا عدل و انصاف دے کر بہت سے یہودی مسلمان ہو گئے. مسلمانوں کا انصاف دے کر بہت سے یہودی خود بخود مسلمان ہو گئے. چلو بچوں، تفہیم ان سرگرمی کی طرف آتے ہیں. سوال نمبر 1 ہے درست بیان پر ٹک کا نشان لگائے. نمبر 1، خیبر مدینہ منورہ سے فاصلے پر ہے. اس میں جو درست آپشن ہے قریباً 168 کلومیٹر، آپ اس کو ٹک لگائے. نمبر 2 ہے خیبر میں آباد تھے یہودی. نمبر 3، غزوہ خیبر پیش آیا 7 ہجری میں. دال، غزوہ خیبر میں مسلمانوں کی تعداد تھی 1400. خیبر میں یہودیوں کے قلعے تھے 8. سوال نمبر 2 ہے کالم الف کو کالم ب سے ملائے. نمبر 1، مسلمان جب خیبر میں پہنچے تو اس کے ساتھ یہ والا آپشن ٹھیک آئے گا. اہل خیبر بے خبر سو رہے تھے. نمبر 2، مسلمان شہر کی طرف بڑھے تو اس وقت یہودی کھیتی باڑی کے لیے گھروں سے نکل رہے تھے. تو یہ والا اس کے سامنے ٹھیک آئے گا، اس کو اس کے ساتھ لائن لگائے. غزوہ خیبر میں صرف ان لوگوں نے شرکت کی جو آخری والا صلح حدیبیہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. نمبر 4 ہے خیبر کو معلوم ہے کہ میں مرحب ہوں. تو اس کے سامنے یہ والا ہتھیار پوش، بہادر اور تجربہ کار. نمبر 5 ہے میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے. تو اس میں جو ٹک آپشن ہے جنگل کے شیر کی طرح خوفناک. پیارے بچوں، آپ نے اس MCQs کو ٹک ٹک کرنا ہے اور جو میچ کالم ہے اس کو بھی آمنے سامنے یعنی ایک دوسرے کے ساتھ لائن لگانا ہے اور پھر اس کا تصویر بنا کر واٹس ایپ گروپ میں شیئر کرنا ہے. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما.